वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कोर्ट कचहरियों की माहिर हमारी माहम जमाल मौजूद हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं। लॉयर और बैरिस्टर में क्या फ़र्क होता है? अस्सलाम वालेकुम माहम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक। ये बड़ा आम सा सवाल है, लेकिन ये वाकई ना अब अक्सर बेशतर दिमाग में आता है, लॉयर और बैरिस्टर में फ़र्क क्या होता है? कोई फ़र्क होता भी है या बस अंग्रेजी उर्दू का फ़र्क? नहीं बिल्कुल नहीं। लॉयर एक जेनेरिक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है। बैरिस्टर बार की डिग्री होती है जो आप बाहर से करके आते हो, यूके से। जिस तरह हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म ने की थी, ही वाज अ बैरिस्टर। सो उसमें डिफरेंट इंस के आप यू गेट एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंस और उसके मेंबर बनते हैं। सो वो एक डिग्री है जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी। तो आज का क्या है टॉपिक? आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं हमारे, उनको सोसाइटी में उनका इंक्लूसिव राइट जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और उस पर क्या क्या लॉज हमारे पाकिस्तान में पास हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, लॉज क्या है जी? डिफरेंटली एबल लोगों के लॉज जो है हमें भी नहीं पता होता, उन लोगों को ख़ुद भी पता नहीं होता। तो ऐसे लॉज जो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको देती है, कौन से ऐसी सहूलतें हैं जो उनको मिल सकती हैं या उनको नहीं पता, वो कौन से हैं? एग्जैक्टली। सो अभी हमारा रिसेंटली पास हुआ है 2020 में डिसेबिलिटी एक्ट जिसको हम कहते हैं। इस वक्त वो फेडरल गवर्नमेंट की एप्लीकेबिलिटी उस पर है, बट आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबे का अपना लॉ बनना है। सो वो आहिस्ता आहिस्ता ये लॉ जो है बाकी जगहों पे भी बन रहा है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड। उसमें अब इस लॉ में पहले तो कहा जाता है कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, और अगर ऐसा कोई बैरियर आपको लगाया जा रहा है उन लोगों पे, सो उसको हमने हटाना है। ठीक है। इस लॉ के तहत जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, वो काउंसिल आपकी बनाई है। वो काउंसिल ने ये सारी चीज़ें देखनी हैं कि अगर सपोज़ छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं कि आपके कंस्ट्रक्शन लॉज के साथ भी इसका पार्ट है कि अगर आपने स्टेयर्स रखी हुई हैं और एक बंदा जो कि स्टेयर्स को चढ़ नहीं सकता और उधर आपने रैंप नहीं बनाया हुआ, सो ये भी छोटी से छोटी चीज़ इसको बैंक्स के अंदर एयरपोर्ट पे या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जो हमारे माजूर अफराद हैं जो व्हीलचेयर बाउंड हैं, उनके लिए व्हीलचेयर की सहूलत, वो रैंप होना मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी हो गया है। ये तो बहुत छोटी सी कि रैंप है, इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, आपकी ऑफिसेज में, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जिसको कहा जाता है, हर जगह उनकी इंक्लूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट की गई है। जैसा मैं कुछ दिन पहले खबरों में देख रहा था कि अब कराची में जो हमारी ग्रीन लाइन जो बस सर्विस शुरू हुई है, उस बस के ऊपर भी रैंप जो है वो व्हीलचेयर बाउंड लोगों के लिए उस बस के अंदर मौजूद है कि अगर वो चाहिए हो तो वो रैंप नीचे आ जाता है और व्हीलचेयर जो है वो बस के अंदर जा सकती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि बड़े खुशाइंद हैं। एग्जैक्टली। और इसके साथ जो आपका पाकिस्तान का आइन है वो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स जो आपको देता है, उसमें कि आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि आपको सिर्फ आपकी बिकॉज यू आर डिफरेंटली एबल्ड आपको इंक्लूड नहीं करे। सो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और यही राइट आपको इस एक्ट ने दिया है। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी का राइट जो है, आपकी एजुकेशन का राइट, कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप डिफरेंट तरीके से लर्निंग आपका प्रोसेस है, सो आपको वो एजुकेशन का राइट भी दिया जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो हम कहते हैं कि एक आम शहरी को मिल रहे हैं, हम इस तरह ये एक्ट में दोबारा से इंक्लूड किए गए हैं और इस पर एम्फेसिस ऐड हुआ है कि उनको भी दिए जाएंगे। अच्छा, सॉरी जी आप पूछिए, लेकिन मैं कहना चाहता कि इससे मुराद क्या है कि अगर एक शख्स यूनिवर्सिटी जा नहीं सकता और वो कहता है मैंने अपनी डिग्री ऑनलाइन करनी है, तो यूनिवर्सिटी उसको फैसिलिटेट करे। ये मतलब इसमें डिफरेंट, अगर आप किसी भी तरह से लर्निंग आपकी एजुकेशन में कोई भी आपको इम्पेडिमेंट, कोई भी बैरियर अगर आपको आ रहा है, सो वो आपने रिमूव करना है। और अगर वो यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा इदारा रिमूव नहीं करता, सो फिर वो लायबल है लॉ के तहत। इसके अलावा काउंसिल ने ये कोशिश करनी है कि एजुकेशन दी जाए और उसको फ्री एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात पता है, इस एक्ट ने इंक्लूड किया एंड इवन अदरवाइज भी, कि आपके जो आप फॉर्म्स वगैरह लेते हैं, सपोज आपने कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है, उन पे ये फीस नहीं लेंगे उनसे। आपका जो अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसका सेपरेट कोटा रखा गया है। आपको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि बिकॉज यू आर डिफरेंटली एबल्ड। आपकी प्रमोशन नहीं रोक सकते, अगर आपकी प्रमोशन रोकेंगे तो आप लायबल हैं एक्ट के अंदर। सो जो छोटी छोटी चीज़ें हमें डेली बेसिस पे नज़र आती हैं, उसके सारे बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है।
بالکل جس طرح بھی آپ وہاں بتا بھی رہی تھی کہ ٹریول کرتے ہوئے لوگ جو ہے اس وقت بھی ان کو بینیفٹس ملتے ہیں جس کو آئی تھنک انفارمیشن نہیں ہے, عام لوگوں کو بھی نہیں ہے, ڈسیبل لوگ جو ہے ڈفرینٹلی ایبل ان لوگوں کو بھی اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ملتی. ایک اور سوال کہ کیا انفارمیشن کی کمی جو ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ لوگ سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی اویئرنیس بھی آ رہی ہے, تو کیا کچھ اگر ہم بات کریں 1 سے 2 دہائی کے بعد اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو کیا لوگوں میں انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ یہ جو آپ کا لا ہے بہت نیولی پاسڈ لا ہے, لاسٹ ایئر یہ پاس ہوا تھا. سو اس کے اوپر کاؤنسل بھی آپ کی ریسنٹلی بنی ہے جس کے اوپر کاؤنسل اب ایکسٹینسولی کام کر رہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. آپ کو سرٹیفکیٹ لینا ہے کاؤنسل سے, آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے یہ سارے بینیفٹس سیکھ کرنے کے لیے. جو رجسٹریشن آپ کی نادرا اینڈ سائڈ بائی سائڈ آپ کی کاؤنسل آپ کو رجسٹر کرے گی اور آپ کو بینیفٹس دے گی. جیسے کہ آپ نے ٹریول کی بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ٹریول کریں گے آپ کو 40% ریڈکشن ہے. ٹریول سے مراد جہاز؟ جی جہاز کی. اچھا, آپ کو جہاز, ریلوے, آپ کو ان سب میں 40% ریڈکشن دی جائے گی آپ کو فیئرز میں. اچھا ریلی, یہ تو بڑی بہت ہی خوشائن بات ہے. بہت خوشائن. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کی نئی پالیسی جو نکالی ہے کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو لون پہ انٹرسٹ نہیں لگے گا. اچھا اوکے جی. سو ان کو اس طرح سے سوسائٹی میں انکلوسیو آف سوسائٹی ایز انکلوسیو سٹیزنز ان کو بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر کہ جو عورتیں, بچے اور خواجہ سرا آپ کے ہیں ان کو زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی کہ ان کو اس بیس پہ فردر ڈسکریمنیشن نہ ہو. اچھا, اس قانون کو ایک ماہر کی حیثیت سے آپ کیسا دیکھتی ہیں کہ انٹرنیشنلی دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے سملر قوانین موجود ہیں اور ہمارا قانون جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی ہے. باہر بھی آپ جب ٹریول کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو بہت زیادہ انکلوسیو, ان کو یونیورسٹیز میں ان کا سیپریٹ کوٹا ہوتا ہے, ان کا جب وہ اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے ہر جگہ ان کا سیپریٹ کوٹا ہوتا ہے, اور یہی ہمارا لا بھی اسی طرح کی ایکول پروٹیکشن ان کو دے رہا ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو. سو بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر ہمارا لا اتر رہا ہے. اب اس سے جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ قانون ہے اور قانون کے ساتھ لفظ وائلیشن بھی آتا ہے کہ قانون ہے اس کی وائلیشن ہوگی, وائلیشن کے ساتھ اگلا لفظ آتا ہے سزا کا, وائلیشن ہوگی تو کوئی پینلٹی لگے گی. سو اس قانون کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ادارے جو ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کر رہے ہوں تو ان کو پھر کوئی پینلٹی یا کسی طرح سے اس طرح کا بھی کوئی چیز سامنے. ایگزیکٹلی. سو آپ کا کیونکہ یہ نہ صرف قانون آپ کا سیپریٹ لا بنا ہوا ہے بلکہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا فنڈامنٹل, آپ کا بیسک ہیومن رائٹ, انسانی حقوق, اس میں آپ ڈائریکٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس لا کے تحت آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب اگر اس قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے گا, سپوز کسی بینک نے وہ ریمپ نہیں بنایا ہوا اور پھر اس کو پینلٹی پڑے گی گورنمنٹ کی طرف سے, اور یہ انشور کرنا ہے, پہلے تو یہ کاؤنسل انشور کرے گی کہ یہ سب ہو رہا ہے, اور اگر کہیں پہ جاتے ہیں کوئی انسان جاتا ہے اور اس کو نہیں ملتا کہ ریمپ تھا اور بڑا وہ پرابلم فیس کرتا ہے, سو اس کے اکارڈنگلی اس کو سزا دی جائے گی جب وہ پٹیشن کرے گا کورٹ میں, اور اس کے اکارڈنگلی اس کو جو جرمانہ لگے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ اس طرح آپ کا آئی تھنک وہ فنڈامنٹل رائٹ کی جس طرح سے بھی بات کری ہے ماہم, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, اور جب آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں جو لیک کر رہی ہوتی ہیں وہ لیک نہیں کرتی ہیں, ایٹ لیسٹ آپ موو آن کرتے ہیں آگے بہتری کے لیے. کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات کری تھی ماہم, نارملی اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح بھی میں نے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا کی بات کی, کیونکہ آپ نے بتایا کہ نیولی پاس جو ہے وہ سارے لاز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے, لوگ اپنے حق کے لیے اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑی خوشائن بات ہوتی ہے جب آپ کے پاس اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو لوگ کتنا اپنے بارے میں نالج رکھتے ہیں. کیونکہ بہت کم نالج ہے, ان کو بیسک بینیفٹس کا بھی نہیں پتا کہ ان کو یہ بینیفٹس ہیں, اور جب تک آپ کو اپنے بینیفٹس کا خود نہیں پتا ہوئے گا تو آپ سیکھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کا ہیومن رائٹس کمیشن ایکسٹینسولی اس کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے اور اویئرنیس اس پہ کریٹ کر رہا ہے کاؤنسل کی ہیلپ سے. اچھا, آخر میں ضرور ایک چیز, آپ کا شکریہ, لیکن ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم ریمپ اور اس کی بات کر رہے تھے. میں نے 1-2 جگہ دیکھا ہے کسی بینک میں یا کہیں کہ اب وہ صرف جسے کہتے ہیں نا بس وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ریمپ بنایا ہوا ہے. سیریسلی وہ ریمپ یوز نہیں ہو سکتا, وہ اتنا سٹیپ ہے. سٹیپ سے مراد کہ اگر ایک مثلا ایک پلازا ہے
اور ایک بینک پہ کم از کم 5 سٹیپس ہیں, تو ان 5 سٹیپس کے ساتھ یوں کر کے بالکل ایسے بنا ہوا ہے کہ اس پہ بالکل بھی ویل چیئر اوپر لے جائی نہیں جا سکتی. اب وہ دیکھنے میں کہ ہاں جی ہم نے ریمپ بنا دیا ہے, تو یہ میں ڈفرینٹ ادارے ہم بینک بار بار کر رہے ہیں. بینک سے مراد وہ صرف ایک مثال ہم لے رہے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں, وہ بینکس ہیں, وہ ہاسپٹلز ہیں, وہ کوئی بھی جگہ ہے. خدا رہا یہ ضرور دیکھیے کہ آپ نے اگر ریمپ بنا کے دینا ہے تو آپ نے کسی پہ احسان نہیں کر رہے, کچھ سر سے نہیں اتار رہے کہ جی کیونکہ قانون بن گیا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنا پاسبل ہے اس کے اوپر ایک ویل چیئر باؤنڈ شخص کو ویل چیئر لے کے جانا. اور اب تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ساتھیوں کہ اگر کسی کی مدد سے وہ ویل چیئر اس پہ نہیں جا رہی, آئیڈیل ریمپ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ ایک ویل چیئر چلانے والا اگر اس کی ویل چیئر الیکٹرانک ہے تو وہ خود اس کو لے کے اوپر چلے, یعنی وہ اتنا سہل ہو, وہ سٹیپ نہ ہو, اس کا رخ اتنا کمفرٹیبل ہو کہ وہ ویل چیئر اس پہ یا کسی کی مدد سے بھی جائے تو وہ اس پہ لے جائی جا سکے. تو پلیز ٹوٹل پورا نہیں کرنا, مغروں نہیں لانا کہ جی قانون بن گیا ہو, جی یہ لیٹر آیا چلیں جی ریمپ بنوائیں. ریمپ بنانے کے بعد ویل چیئر لے کے آئیں, ایک شخص کو اس پہ بٹھائیں, اس کو چلا کے اتار کے دیکھیں وہ کتنا واپسی پہ اترتے ہوئے اتنا سٹیپ تو نہیں ہے کہ وہ لڑک کے خدا نہ خواستہ گر جائے اور مزید کوئی حادثہ ہو جائے. تو ان چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صرف ریمپ بنا دینا کافی نہیں ہے, اس کا پریکٹیکل اور ورکیبل ہونا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ذمہ داری کا احساس کرنا. اور ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ قانون کی وائلیشن ہے, یہ خانہ پوری نہیں ہونی چاہیے, یہ قانون کی وائلیشن ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو پینلٹی لگے گی. گریٹ, تھینک یو ویری مچ ماہم, بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ بڑا ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کے آتی ہیں اور ہمیں کورٹ کچہریوں کے حوالے سے آسان لفظوں میں باتیں سمجھاتے ہیں. تھینک یو مچ. ہم رائزنگ پاکستان میں لیں گے اب ایک چھوٹا سا بریک ساتھیوں, اور بریک کے بعد آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, ایک بہت خاص مہمان ہیں, انڈیا سے تشریف لائے ہیں اور آج وہ رائزنگ پاکستان میں اپنے فینس سے, اپنے مداحوں سے بات کرنا چاہیں گے. ہم بہت خوش ہیں, پی ٹی وی بہت خوش ہے کہ آج ہماری ملاقات ہونے جا رہی ہے سید بلال حسین چشتی صاحب سے, جو کہ درگاہ مولا اجمیر شریف کے گدی نشین ہیں, پاکستان کے دورے پہ ہیں. ہم نے سوچا ان کو بلوایا جائے اور آپ سے ملوایا جائے.